تو ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر نبی کی بیٹی 17 پیوند والا دوپٹہ لے کے جا سکتی ہے، تیری بیٹی سادے کپڑوں میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اگر علی دولہا بن کے مسجد میں آئے، اللہ اکبر، نہ سیرا، اللہ اللہ، نہ سیرا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے علی کو دیکھا جب فاطمہ کی ڈولی لینے آئے، علی کے پیر میں تو جتی بھی کوئی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا علی کہاں لے کے جائے گا؟ کہا اللہ کے حوالے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بیٹی تو آپ توڑ رہے ہو، کہاں بھیج رہے ہو؟ علی کے پاس تو اپنا مکان بھی کوئی نہیں۔ اللہ، سیدہ کو پاس بلایا، فاطمہ تو زہرا کو، آپ نے کان میں فرمایا بیٹی 2 گلاں یاد رکھ لے، پلے بند لیں، 2 گلاں یاد رکھ لیں۔ ایسے شخص کے حوالے تجھے کر رہا ہوں جس کا کردار آسمانوں کی بلندیوں سے اونچا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ تجھے پتہ ہے جب علی میرے بوئے تے آیا سی تو جبرائیل سفارشی بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ جب میں حجرے میں تیرے سے پوچھنے کے لیے آیا تو مجھے جبرائیل نے آواز دی پاک نبی، میں نے کہا جی، کالی نو نہ کرے اجے، رب دا پیغام لے کے آیا۔ اللہ سونا فرماندا ہے تیری تھی دلی رشتہ میں سارے جگ دے اندر تلاش کیتا، مینوں علی تو سونا پتر ہی کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی سے سونا دماد ہی کوئی نظر نہ آیا۔ اپنی بیٹی سے کہنا نہ کرے۔ حضور اندر تشریف لے گئے، فاطمہ، علی باہر کھڑا ہے، جبریل سفارشی اندر بن کے کھڑا ہے، ابو بکر، عمر، عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ فاطمہ میتھوں تے نہ ہوندی کوئی نہیں، تو بتا کیا کروں؟ سیدہ نے خاموشی اختیار کر لی اور باپ کے یہاں سر رکھا۔ رحمت والے نبی نے دونوں ہاتھ یوں کر کے لپیٹ لیے۔ آپ نے فرمایا لڑکے کو ایجاب و قبول ہاں ضروری ہوتی ہے، اور لڑکی رو کے دکھا دے، سمجھ لو لڑکی نے ہاں کر دی، کیونکہ حیا اس کا لباس ہے، نہیں کہ کڑی بھی بولے، لڑکی رو کے دکھا دے، سر جھکا کے دکھا دے، سمجھ لو اس نے ہاں کر دی۔ جب رخصتی کا وقت آیا فاطمہ فرمایا 2 باتیں پلے باندھ لے۔ ایک کان میں فرمایا فاطمہ علی سے کبھی کپڑے کا سوال نہ کرنا، کبھی روٹی کا سوال نہ کرنا، جس طرح رکھے خدا کا شکر ادا کر لینا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی فاطمہ ہے، اللہ اکبر، وہی فاطمہ ہے۔ فرمایا 3 دن گزر گئے، گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں۔ چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کپاس لے کے آئے۔ سیدہ فاطمہ نے اس کا چرخہ چلا کر میرے عزیزو سوت بنایا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو دھاگا بنا کے علی مارکیٹ کے اندر بیچ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ 5 روٹیوں کا آٹا لے کے آئے، ایک آٹا پیڑے کا صوبیہ باندی کے لیے، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن حسین کے لیے۔ جب 5 روٹیاں پک گئیاں، اللہ اکبر، نفلی روزہ تھا، افطاری کا وقت آیا۔ اللہ اکبر، بلال دی اذان سن کے روزہ کھولے ہوئے ہوئے گا۔ پھر سب نے افطاری کی روٹی کھائی۔ سیدہ فاطمہ پورا لقمہ نہ توڑے، چھوٹی چھوٹی برکی توڑے۔ حضرت علی نے دیکھا اکھاں دے بس ہنجو آ گئے۔ فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ روٹی آدھی اٹھائی، اپنے دوپٹے کے کونے میں لپیٹی، کہنے لگی علی پاکا تیرا حکم کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، مجھے تھوڑی دیر ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دے، ساتھ ہی تو مکان تھا۔ اللہ اکبر، اجازت دی، اپنے ابا کے گھر چلی گئی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے اپنے ابے کو ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھایا، کہا ابا روٹی کھا دی ہو؟ کوئی نہیں پتری۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے یوں کر کے دوپٹہ کھولا اور وہ آدھی ٹکڑی بچی تھی اور لقمہ توڑ کے حضور کے منہ میں دیا۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی کیا ہوا، روٹی کہاں سے آئی؟ جب سارا قصہ سنایا اور رو کے کہنے لگی ابا 3 دن کے بعد روٹی ملی تھی، جب روٹی آدھی ہو گئی، کھاتے کھاتے بھوک تو باقی تھی، ابا تیرا چہرہ میرے سامنے آ گیا، میں اپنی روٹی اٹھا کے تیرے پاس لے آئی، پتہ نہیں میرا ابا کتنے دن کا بھوکا ہوگا۔ نبوت لقمہ چبا رہی ہے، آپ اپنے منہ میں لقمہ چباتے چباتے بیٹی کو سینے سے لگا کے یہاں پیار کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹی خدا تیرا بھلا کرے، اگر تجھے باپ کا خیال نہ آتا تو 4تھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ تم اس کے امتی ہو کر کیا کر رہے ہو؟ ایک ایک روٹی کے اوپر بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے۔ جس نے پیٹ میں 2 پتھر باندھے تبوک کے موقع پر، ایک صحابی ہے، اس نے یوں کہا کہ قمیض اٹھا دی، یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح، میں نے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ حضور نے یوں کر کے کرتا اٹھایا، فرمایا تو نے 1 پتھر باندھا، میں محمد نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تجھے کیا پتا کتنے دن کا بھوکا۔ ابھی میرے عزیزو شہادت عثمان کا مولوی صاحب ذکر فرما رہے تھے، کون عثمان؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کا سفر بھی گھر مسجد سے شروع ہوتا، صحابہ کی واپسی بھی مسجد سے شروع کرتی تھی۔ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سفر پر گئے ہوئے، اللہ اکبر، جب واپس آئے تو پہلے مسجد میں آئے، دوپہر دا ویلا ہے،
گھر والی کو پتہ ہے گھر والا آ رہا ہے، انہیں لسی بھی تیار کی، پانی بھی تیار کیا، بوڑ سالن بھی تیار کیا، روٹی بھی تیار کی۔ سیدنا عثمان مسجد میں آئے، حضور کا چہرہ اترا دیکھا، حد بلال کے کندھے پر سر رکھا اور کان میں سرگوشی کی کہ بلال چہرہ اترا ہے، کیا بات ہے؟ کسی نے کوئی گالی دی، کسی نے دھکا دیا؟ کہ نہ چہرہ کیوں نہ اترے؟ اکھ ویکھ دی پئیے، 4 دن ہو گئے ہیں، پانی کے علاوہ کوئی چیز اندر ہی نہیں گئی۔ ہائے بلال دی آنکھاں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں، میں نے ایسا دماد دکھاؤ سورے کے سر پر جوتیاں مارنے والے بڑا نظر آئیں گے، سورے کا سہارا بننے والا کوئی نظر آئے گا۔ اور ویرا جن نے اپنی تیدی دیتی انہوں نہ جھکایا کر، بلکہ اللہ اکبر جب وہ سامنے سے آیا کرے اسے دیکھ کے اٹھ جایا کر، اسے اپنے آگے جگہ دیا کر۔ اللہ اکبر، اسے پتہ ہے میں مجبور ہوں، 25 سال کے نوجوان کے آگے 50 سال کا بوڑھا اپنی بیٹی دے کے ہاتھ کٹوا کے بیٹھا ہے، اور دونوں حرامدہ کہتے حرامدہ کہ کتا کہتے کتا کہ۔ اللہ اکبر، جو مرضی کہ ہوتے برداشت کرے گا، اس کے اندر پاور بھی ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ اسے اپنی بیٹی کے لال جوڑے کا خیال نہ ہوتا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا۔ اسے کیا پتا کہ بیٹیوں نے بڑے بڑے سرداروں کے جر جھکا دیے، بیٹیوں نے بڑے بڑے سرداروں کے سروں کو نیچا کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ایڈی پوچھا جی روٹی دادو کتوں نہیں ملی؟ سیدھے اپنے گھر گئے، گھر والی نے دسترخوان پہلے لگایا ہوا تھا کہ جی آیا نو آ گئے ہو کہ اللہ اکبر، میرا آنا جانا نہ پوچھ، میں اس ہستی کو دیکھ کے آیا جو طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے مایوس نہ ہوا، آج 4 دن کی بھوک نے اسے مایوس کر رکھا ہے۔ کارا لیے کی پکے ہے؟ اللہ اکبر۔ اور کہنے لگی سالن بھی تو روٹی بھی، سارا سالن لیا، روٹی لی، کٹڑی باندھ کے اپنے سر پہ رکھ لی، ایک بکرا زندہ گھر کھڑا تھا، اس کی رسی ہاتھ میں پکڑ لی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے مجھے کھجوروں کا توڑا دے، اپنے کندھے پہ ڈال لیا۔ مسیتے نہیں گئے، میں لے کے جی میں سیدھے اما عائشہ کے دروازے پہ چلے گئے، کہنے لگے اما ذرا بوا تک کھولی، کون تیرا پتر تیرا دماد آیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے دروازہ کھولا کہ اما 2 منٹ ذرا اتھے جا کے منجی تے بہ جا، کونے میں بہ جا۔ اما کہتی میں نے دیکھا گھر کے دروازے کے تحت عثمان نے بکرا باندھ دیا اور دسترخوان بچھا کے جو پکا سارا روٹی بچھا دی، اور اس کے بعد کچھ کھجورے کچھ روٹی آٹا لے کے آیا۔ عثمان نے آٹا خود گوندا، اللہ اکبر، اور لکڑیاں چولہے میں جلا کر جب عثمان پھونک مارتا تھا آگ جلانے کے لیے، اس کی داڑھی سے دھواں آر پار ہوتا تھا۔ جب کھانا بالکل تیار ہو گیا، کہنے لگا اماں جی بیٹھو، میں ہوں ابا جی نو لے کے آیا، اپنے روحانی باپ کو لے کے آیا، اپنے سسر کو لے کے آیا۔ مسجد نبوی میں گئے، رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی اماں گھر انتظار کر رہی ہے۔ رحمت والے نبی جلدی سے اٹھ کے گھر آئے تو آپ نے گھر کا دروازہ پردہ ہٹایا، دیکھا سالن روٹی کی خوشبو ناک کی نتھوک میں آ گئی۔ اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رحمت والے نبی کو آگے کرتے ہیں، پھر یوں نہیں کہتے میں لے کے آیا جی نہیں، بلکہ اس گھر کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑے ہو گئے اور یوں کر کے کہا اے اللہ میرے نبی کو، اللہ تیرے نبی کو میری دعوت پسند آ جائے، میرا کھانا پسند آ جائے، مولا دعوت قبول فرما۔ رحمت والا بھی رحمت والا نبی ہے، آپ نے دسترخوان پہ سالن دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ کہاں سے آیا؟ اما عائشہ نے یوں اشارہ کیا کہ جو باہر دروازے پہ کھڑا ہو کے جھولی پھیلا کے رو رہا ہے وہ لے کے آیا۔ پاک پیغمبر نے بڑکی نہ توڑی، حضور نے کھجور نہ کھائی، حجرے سے باہر نکلے، اللہ اکبر، عثمان کا ہاتھ پکڑا، سیدھے مسجد نبوی میں لے گئے اور جا کر صحابہ کے مجمع میں فرمایا او لوگو یہ میرا دورہ دماد، اس سے میری بھوک برداشت نہ ہوئی، اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گیا، جولی پھیلا کے حضور صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ جس نے تیرے محمد کو کھانا کھلایا قیامت کے دن اس کا حساب ہی آسان فرما دینا، اللہ اس کا حساب ہی قیامت کے دن ختم فرما دینا۔ اے لوگو جب ان کے سامنے آپ میں قیامت کے دن جائیں کس منہ سے جائیں گے؟ ہم حضور کی سنت ہی نہ سنبھال سکے، نبی کی طریقہ زندگی کو کیسے سنبھالیں گے؟ آ جاؤ، شادی میں 6 چیزیں ویرا، اللہ اکبر، اب ہوا سو ہوا۔ اب بھی اگر سسرال میں کہہ سکتے ہو کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے، بزرگوں ٹھیک ہے، برات شادی حال میں بٹھا، برات ڈیرے پہ بٹھا، لیکن نکاح مسجد کے اندر ہوگا، یاد رکھنا نکاح مسجد کے اندر کرو، اور بیٹیوں کو شادی حالوں سے نہیں، بیٹیوں کو ڈیرے میدانوں سے نہیں، بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو۔ اللہ کی قسم اگر اس عزت پر کسی، اللہ اکبر، کسی کی بے نگاہی آ گئی تو گھر کا گھر اجڑ کے رہ جائے گا۔ 2 کام کرو، نکاح مسجد کے اندر کرو اور
اور بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو۔ کیا شادی حالوں سے بیٹیاں رخصت نہیں ہوتی؟ جی جی بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، لیکن جس گھر سے جائے گی اللہ اکبر، اس گھر کے در و دیوار نے کتنی مرتبہ اسے سجدوں میں دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ اسے روزوں میں دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ افطاری سحری پکاتے دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ گھر کی دیواروں نے صلاۃ التسبیح میں دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب اس گھر سے رخصت ہوگی تو گھر کے در و دیوار بھی اسے دعائیں دیں گے، اس کے سہاگ کے بچانے کی دعائیں دیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہا، فرمایا بیٹی ایسے ایسے تیرا رشتہ کیا جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں، اے فاطمہ کبھی اس سے روٹی کپڑے پر ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کان میں فرمایا فاطمہ ذرا گل ذرا ہوش کر کے سن، ٹھیک ہے تو حسین کی ماں بھی بنے گی، علی کی گھر والی بھی بنے گی، خاتون جنت بھی بنے گی، جنتی عورتوں کی سردار بنے گی۔ اے فاطمہ علی سے ناراض ہو گئی، قصور تیرا ہوا، اے فاطمہ اول تو میرے گھر میں نہ آنا، اگر آ گئی تو بیٹی تجھے روٹی بھی ملے گی، تجھے منجا بسترا بھی ملے گا، اگر علی کی ناراضگی میں قصور تیرا ہوا تو فاطمہ میں تجھے اپنا منہ ہی کوئی نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبوت کی آنکھ برسی، آپ نے دوسرے کان میں فرمایا فاطمہ اگر تیرا انتقال ہو گیا اور قصور تیرا تھا، علی تیرے سے ناراض اور تو علی سے ناراض، اسی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا، غسل کا پانی بھی تجھے گھر سے ملے گا، کفن کا کپڑا ملے گا، لیکن فاطمہ میں محمد تیرا جنازہ کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ہوتی ہو جڑی ناراض ہو کے کرا کے بیٹھا دیا ہو۔ ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے بجائے اور ماں باپ کے بوجھ کو بڑھا دیتی ہو۔ میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، میں زہر کھا لوں گی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے پیچھے تیری 3 بہنیں بیٹھی ہیں جو تیری وجہ سے جن کے رشتوں میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے نے پہلی بھی آ کے دیکھ لئی، وہ زبان نہیں ویکھی، اتنی زبان ہے، اتنی لے کے کی کرنا ہے۔ یہ باپ جب دائیں بائیں سے بات سنتا ہے اللہ کی قسم بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔